سید اور غیر سید کا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں، اگر ہے تو ایک یا دو دلیل سے واضح کرتے ہیں۔ جی دلیل اس نے دینی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے جو حرمت والے رشتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں بتا دیے ہیں کہ یہ رشتے ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے سید اور غیر سید؟ تو اب جو کہہ رہا ہے نا سید اور غیر سید کی شادی نہیں ہو سکتی، دلیل اس نے پیش کرنی ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ یہ ایک روایت کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا، جو صرف ایک مشورے کی حد تک تھی۔ سنن ابن ماجہ میں کہ اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں، ہم پلہ میں صرف خاندان نہیں آتا، سٹیٹس بھی آتا ہے، تعلیم بھی آتی ہے، تو یہ پریفریبل ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب مجھے بتائیں، ایک سید اور غیر سید کا آپ نکاح کر رہے ہیں، لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہے، لڑکا جاہل مطلق ہے، تو یہ کوئی کفر نہیں بنے گا۔ اس کا کفر تب بنے گا کہ جب وہ اس کا ہم پلہ ہوگا، سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، خواہ وہ غیر سیدی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل جعلی مسئلہ شیعہ نے گھڑا، اور سنیوں میں بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے اس مسئلے کو گود لے کے تو ہنگامہ کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں ان کا پڑپوتا پیدا کیا، پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے مخالفت کی اور باقاعدہ کتاب لکھی کہ جعلی مسئلہ ہے، اپنے پردادے کے خلاف کتاب لکھ دی انہوں نے۔ اور سب سے حیران کن بات آپ کو میں بتاؤں، خود امام خمینی، ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ غیر سید کی بیٹی لی ہوئی ہے، اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے۔ یہ جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ کیا انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے؟ قرآن کے سے حوالہ دیں۔ دیکھیں جی، قرآن سے کیا حوالہ دینا ہے، ہم آپ کو اب جذباتی طریقے سے اس پہ ٹیکل کرتے ہیں، آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا۔ مجھے بتائیں، اس پلینٹ ارتھ پہ یا اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل پرسنالٹی کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ فرشتے ہیں تو فرشتے سب سے بہتر مخلوق ہیں، اگر وہ جنات میں سے ہیں تو جنات بہتر مخلوق ہیں، اور اگر وہ انسانوں میں ہیں الحمدللہ تو انسان سب سے بہتر مخلوق ہے۔ اب اس کے بعد آپ 1000 دلائل بھی لائیں نا، ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا۔ ہاں، ویسے تو میں اس پہ آدھا گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن میں نے نٹ شیل میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور اس کائنات کا سب سے افضل ترین شخص جس اسپیشی میں پیدا کیا ہے نا وہ انسان ہے۔ انسانیت کو ناز ہے کہ محمد رسول اللہ انسان تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملوکیت اور جمہوریت کو خلافت میں تبدیل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے خلافت کے قیام کے لیے؟ جی ہم وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت، میری ویڈیوز موجود ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ عورت کا مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں پہ کوئی خفیہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں، راستے میں بھی حالت امن ہو، وہاں پہ بھی کوئی ایشوز نہ ہو جو کہ ہیں۔ اگر یہ آپ یورپ اور امریکہ یا سعودیہ کی بات کر رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں تو میرے بھائی یہاں تو بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتوں کو آپ نے کہا مسجد میں بھیجنا ہے، ہاں الا یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جہاں بڑی گیدرنگ ہے اور کوئی اس طرح کے چانسز نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو کیمرے کا فتنہ ہے نا جی، اس نے بہت عذاب کھڑا کر دیا۔ وہ CCTV کیمرے نہیں لگے ہونے چاہیے، انہوں نے تو سیکیورٹی کی نیت سے لگائے ہوں گے بہانہ کر کے انتظامیہ نے، اور مولوی سے اپنے مسئلے بھی کوئی حل کرتا ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کیا ماتم کرنا، سگریٹ پینا دونوں عمل اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف؟ جی ہم نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن کیا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مفتی اعظم ایران نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا، یہ جو چھریاں چاقو مار رہے ہیں، آگ پہ ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہا یہ بالکل ناجائز ہے۔ نماز ہاتھ باندھ کر زیادہ ثابت ہے یا ہاتھ چھوڑ کر؟ بھائی دونوں طریقوں سے کریں، اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ہنگامہ کھڑا کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طریقے تو رفع الیدین کے بھی ثابت ہے نا۔ بخاری میں آیا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، اور مسلم میں آیا کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ تو اس طریقے سے قیام میں اگر کوئی شخص یوں ہاتھ باندھ لیتا ہے یا ہاتھ چھوڑ لیتا ہے تو دونوں طریقے ثابت ہیں۔ زیادہ اور کم والی بات ہی نہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں، اور جو کمفرٹیبل ہے۔ میں یہ کرتا ہوں آلٹرنیٹیولی، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ لیا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لی نماز، اس طریقے سے میں آلٹرنیٹیولی کرتا رہتا ہوں۔ اور آپ ان حنفیوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ
ان کی عورتیں سینے پہ ہی ہاتھ باندھتی ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے نا یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پتہ نہیں کیا ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے کر کے دکھا رہے ہوتا ہے. ادھر تو کوئی نہیں بھائی باندھتا، یہ تو سینہ تو نہیں، یہ تو گلا ہے، یہاں پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہونا بے ادبی ہے، تو تمہاری ساری عورتیں بے ادب ہیں، پھر ان سے جتنے بچے تمہارے ہو رہے ہیں وہ سارے بے ادب ہوئے نا، جب ماں ہی ان کی بے ادب ہے. تو کتنے جذباتی معاملات میں یہ ٹیکل کرتے ہیں، اور انہیں یہ خود نہیں پتا کہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خام خواہ فتویٰ لیں. اور پھر آپ کو عقلی دلائل دیں گے. دیکھیں جی آپ کسی آفیسر کے سامنے جا کے کھڑے ہو تو آپ ایسے کھڑے ہوں گے، تو تم ایسے کھڑے ہوتے ہو تو لعنت ہے تمہارے اوپر اگر ہاتھ باندھ کے کسی کے آگے کھڑے ہوتے ہو. یہ تو اللہ کا پروٹوکول ہے. اور ویسے مجھے بتائیں آفیسر کے سامنے تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ. کوئی ہاتھ ایسے بندے ہوئے کہتے ہیں ہاتھ کھولو، سیدھی طرح کھڑا ہو، اس طرح ہی کرتے ہیں نا. ہاں لہٰذا اندر کوئی ہے دلیل دے رہا تھا کہ آفیسر سامنے ان کو تو بھی یار ہاتھ کھول کے جانا ہے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. آپ کے چچا زاد جو ہیں وہ تو ہاتھ اس طرح باندھ کے نماز پڑھتے ہیں شافعی، اور آپ کے جو غیر مقلد ہیں مترے پرا وہ اینج کر کے بندے نے. تو ٹھیک ہے ٹالرنس پیدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک نعت پڑھی جاتی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. جود و کرم کیا نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اس سے مراد تو یہ لے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اندر غنا تھا، آپ علیہ السلام کے پاس جو بھی مال و دولت آتا تھا وہ آپ اپنے غریب ساتھیوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے مراد کوئی یہ لے رہا ہے کہ آج جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نبی الاسلام اپنی قبر اطہر سے یہ ساری کے سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں، تو پھر تو غلط ہے. اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، اللہ نبی وارث کے نام سے. اکثر یہ آپ نے بسوں میں بھی دیکھا ہوگا، اللہ نبی وارث لکھا ہوتا ہے. تو میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. پھر ہمارے جو مصباحی صاحب نے کہا تھا کہ یہ IMF کا قرضہ اتارنا ہے تو داتا دربار پہ جائیں، تو میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا. وہاں میں نے توحید کے حوالے سے جتنی چیزیں تھیں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں. رپلائی ٹو ڈاکٹر مصباحی آن توحید، اس میں میں نے اس طرح کے جتنے مسائل ہیں نا وہ ڈسکس کیے ہیں. ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام آتے ہوں وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا. یہ فضیلت تو ہے لیکن اس طرح نہیں لکھی ہوئی ہے. جو حامل ہوگا ان ناموں کا، حامل کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے صرف زبانی یاد کیے میں، باقی وہ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول دیتا ہوگا، اس کے لیے جنت والا معاملہ ہے. باقی تو اور اس میں بھی 99 سارے نام جو یہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں نا اینڈ پہ خود سے علماء نے، وہ سارے ثابت نہیں، کچھ ثابت ہے کچھ نہیں ثابت. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، 99 نیمز آف اللہ. مسئلہ نمبر 82A بھی ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے وہ سارے ناموں کے اعتبار سے ڈسکشن کیا.